اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم۔ نہج بلاغہ سیریز کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں۔ نہج بلاغہ سیریز میں ہم مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کے وہ کلمات جو نہج بلاغہ میں ہیں، جن کی تعداد 480 ہے، ان میں سے بعض کلمات کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے آج پھر اس ایپیسوڈ میں ایک اور نورانی کلمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کلمے میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، قال علی علیہ السلام الناس اعداء ما جہلوا، لوگ ان چیزوں کے دشمن ہوتے ہیں جن سے وہ بے خبر ہوتے ہیں۔ اس کلمے میں حضرت نے بہت ہی بڑی سماجی بیماری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر بعض ایسے افراد پائے جاتے ہیں کہ جب وہ کسی چیز سے غافل ہوتے ہیں، کسی چیز کا علم نہیں رکھتے، اس سے جاہل ہوتے ہیں، تو اس کے وہ دشمن ہو جاتے ہیں۔ اور جاہل کی دشمنی اس کی جہالت کے سبب ہوتی ہے، چونکہ جاہل اپنی جہالت کے سبب اپنے اندر ایک عیب، ایک نقص، ایک کمی کو محسوس کرتا ہے۔ تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ یہ چیز ہم کو نہیں معلوم، آئی ڈونٹ نو، تو وہ اس چیز سے دشمنی کرنے لگتا ہے اور اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی انسان جب کسی چیز کے اسرار کو، کسی چیز کے سیکرٹ کو نہیں جانتا، تو اب چونکہ انسان کے اندر جو ہے فیصلہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ جلدی فیصلہ کر بیٹھتا ہے۔ بھائی اگر آپ کسی چیز کے سیکرٹ کو، کسی چیز کے مطلب کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، کسی بات کو نہیں جانتے، تو اس کو جاننے کی، تحقیق کرنے کی کوشش کیجئے۔ لیکن کیونکہ عادت ہے انسان کو جلدی فیصلہ کرنے کی، تو لہٰذا انسان فوراً اس کی مخالفت کر بیٹھتا ہے، اس کے اگینسٹ ہو جاتا ہے، اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف عام چیزوں کے لیے نہیں، بلکہ دین کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جب اسلام آیا، جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام لے کر آئے، تو اس زمانے میں بھی یہی لوگوں کا تھا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، وہ لوگ جھٹلا دیا کرتے تھے اس چیز کو جس کا احاطہ ان کا علم نہیں رکھتا تھا، یعنی جو چیز وہ لوگ نہیں جانتے تھے اس کو وہ لوگ جھٹلا دیا کرتے تھے۔ دیکھیں جہالت جو ہے تاریکی ہے، جہالت اگنورینس ہے، جہالت ڈارکنیس ہے، اگنورینس از دا ڈارکنیس۔ اور جب انسان اندھیرے میں کھڑا ہوگا تو اس کو ہر شے جو ہے اندھیرے ہی میں دکھے گی، تاریک دکھے گی، وہ کسی چیز کو اچھی طرح سے دیکھ نہیں پائے گا۔ اور اہل بیت علیہ السلام سے دوری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج دنیا ان کو نہیں پہچانی ہے، دنیا ان کے بارے میں جاہل ہے۔ خود حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خدا رحم کرے اس بندے پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ کہا کہ آپ کا امر کیسے زندہ ہوگا؟ کہا کہ جو ہمارے پیغام کو پہنچائے، کیونکہ جب ہمارا پیغام پہنچے گا، ہمارا میسج پہنچے گا، لوگوں کو ہماری صحیح معرفت ہوگی۔ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، اگر لوگ ہمارے کلام کے محاسن کو، اچھائیوں کو جان جائیں تو اس کے اتباع کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، اس کے پیچھے آئیں گے۔ تو یہ ایک ہم لوگوں کی طرف سے بھی کمی ہے کہ ہم نے اہل بیت کا پیغام کما حقہ لوگوں تک نہیں پہنچایا، اہل بیت علیہ السلام کو نہیں پہچانوایا جو پہچانوانے کا حق تھا۔ تو اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کا ایک سبب جو لوگوں کا ہے وہ یہی جہالت ہے۔
الناس عاداء ما جہلوا، انسان اس چیز کا دشمن ہو جاتا ہے جس کے بارے میں اسے علم نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو ماڈرن سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، بعض لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں جب کوئی چیز نئی چیز انوینٹ ہوتی ہے، جب کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے، بازار میں آتی ہے، اور کوئی نئی ٹیکنالوجی دنیا میں آتی ہے، تو بعض افراد اس کی مخالفت کر بیٹھتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی انوینشن صحیح یا غلط نہیں ہوتی، کوئی بھی انوینشن صحیح یا غلط نہیں ہوتی۔ آج کے زمانے میں موبائل نہ صحیح ہے نہ غلط ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے موبائل بالکل صحیح ہے، ہونا چاہیے، ہر چیز صحیح ہے، نہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھئی موبائل چونکہ بچوں کو بگاڑ رہا ہے، لوگ اس کے ایڈکٹڈ ہو رہے ہیں، لوگ اس کے ذریعے سے برباد ہو رہے ہیں، لہٰذا موبائل بالکل غلط چیز ہے، خراب چیز ہے۔ نہیں، نہ ہم کو موبائل سے دوستی ہے نہ دشمنی ہے، موبائل اچھا بھی ہے برا بھی ہے، یہ ہمارے استعمال پر ہے۔ تو لہٰذا کوئی انسان اگر اپنی کم علمی کی بنا کے اوپر موبائل کو بالکل سے ڈینائی کر دے، اس کا انکار کر دے، تو یہ غلط ہے۔ ٹیکنالوجی، ماڈرن سائنس، یہ سب ہم کو قبول کرنا، یہ ہمارے استعمال کے اوپر ہے کہ ہم کس طرح سے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں، لا تعادوا ما تجہلون، اس چیز کے دشمن نہ ہو جاؤ جس کے تم جاہل ہو، جس سلسلے تم کو جہالت ہے اور تم کو علم نہیں ہے، تو اس کے دشمن نہیں ہو جاؤ۔ فَإِنَّ أَكْثَرَ الْعِلْمِ فِي مَا لَا تَعْرِفُونَ، کیونکہ بیشتر اور زیادہ علم انہی چیزوں کے میں ہے جو تم نہیں جانتے ہو، کیونکہ ہم بہت کم چیزیں جانتے ہیں، ہمارا علم محدود ہے۔ ہمارا علم کیا ہو، دنیا کی وسعت کیا، ہمیں کیا پتہ ہے، ہم کیا جانتے ہیں؟ تو ہم میں سے اکثر کی یہ ہیبٹ ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے کہ ہم اس چیزوں کے بارے میں جو اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہے، ہم اس کی مخالفت کر دیتے ہو، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دشمنی کر بیٹھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ چیز کی تحقیق کریں، اس کے بارے میں علم پیدا کریں۔ تو حضرت نے اس کلمے میں بڑی اچھی بات بتائی، اور نورانی کلمہ حضرت کا ہے کہ الناس عاداء ما جہلوا، کہ انسان اس چیز کا دشمن ہو جاتا ہے جس کے بارے میں اسے علم نہیں ہوتا ہے۔ آئیے پروردگار عالم سے دعا کرے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت کے اس نورانی کلمے کی روشنی میں اچھی چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں اور اس کے بارے میں تحقیق کریں، اور کسی چیز کے ہم دشمن نہ ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔